Assalamu alaikum. Students, our second topic is Sir Syed Ahmad Khan and his Aligarh movement. It is a very important topic. The services which Sir Syed rendered for Indian Muslims is in fact known as Aligarh movement. وہ بچے جو اردو میں پاکستان سٹڈیز لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. یہ ٹاپک آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سر سید اور ان کی تحریک علی گڑھ یا وہ خدمات جو سر سید نے ہندوستان کی مسلمانوں کے لیے سر انجام دی ان کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ 3 خدمات پر مشتمل تحریک ہے. اس ٹاپک کو شروع ہم اس طرح کریں گے کہ ہم مختصر سر سید کی لائف ہسٹری یا ان کی حالات زندگی جو چند لائنز پر مشتمل ہوگی، 3-4 لائنوں سے زیادہ نہیں، اور اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے تعلیمی خدمات یا ایجوکیشنل سروسز. سیکنڈ ہیڈنگ ہم دیں گے پولیٹیکل سروسز، اس کی ایکسپلینیشن، اور تھرڈلی سوشل سروسز یا معاشرتی خدمات. Student, we will start our topic with brief life history of Sir Syed of 3-4 lines. Just for example, he was a great Muslim reformer. He came forward to guide Indian Muslim because he wanted to see the Muslims on the past position of glory. He felt very aggrieved over the deplorable condition of Muslim because the Muslims were the ruler of past, and now they were in the state of disappointment. They were not accepting the Britishers as their new rulers. They were not accepting their educational system. They were lacking behind in every field of life. The Muslims who were the rulers of past, they were now the slaves. Their political life, their social life, their economical life was totally ruined, and Sir Syed decided to guide them in every field of life. That is why he rendered different services for Indian Muslims. The most important services which he rendered for Indian Muslim was educational service, because the Muslims were not accepting the system of education introduced by Britishers. The Britishers has replaced the language of Muslim with English, and the Muslims were not accepting English language as well. So Sir Syed mentally made the Muslim prepare to accept English and modern education. He made it clear that Hindus are well and better than Muslims because they are cooperating with the new rulers, they are accepting their education, they are well educated. And Sir Syed also took many practical steps to improve the educational standard of Muslim. Just for example, he opened a school at Muradabad in 1859. He also introduced Scientific Society in 1864, which used to translate the modern work in Urdu for the benefit of Muslim people. Sir Syed also went with his son to England in 1869. Sir Syed observed the educational setup of British educational institution and was very much impressed by the system of Oxford and Cambridge. He made up his mind to set up an educational institution in India on the pattern of Oxford and Cambridge. So when he returned back in India, he formed a committee to collect funds from Indians, as well as he also asked for the help from the government. And later on in 1875, he established an institution at Aligarh known as MAO School, Mohammedan Anglo-Oriental School. This institution later on was raised up to the level of college in 1877, and this was a great wish of Sir Syed to upgrade the college to the level of university. But he died in 1898, and later on in 1920, due to his companions, Aligarh College was raised up to the level of university. This was his educational service. He also rendered political services for Indian Muslims.
In this topic, first of all, we will give a heading of Indian National Congress, the first political party of India, which was established in 1885 by A.O. Hume. It was established for Indians. It was a kind of link between the government and the people of India. For the first time, it worked for Indians, but with the passage of time, it turned into a pure Hindu body, working for Hindu interest against Muslims. So Sir Syed was very much disturbed due to the attitude of Congress and asked Indian Muslims to keep away from this political party because it has projected some demands from the government on behalf of Hindu interest against Muslim. That is why Sir Syed asked Indian Muslims to stay away from Congress, which has turned into a pure Hindu body. Under Congress platform, demands were projected. The first demand was that all the higher services should be on the basis of competitive exams. The Muslims were not educated. Sir Syed felt very disturbed. He made it clear that Muslims are not well educated, and to make such kind of demand is to make the Muslim totally out of government services. And due to this, Sir Syed asked the Indian Muslims to stay away from Congress. Students, under political services, you have to give heading of Hindi-Urdu controversy. A controversy which took place at Benares. It was a kind of movement started by Hindus. The Hindus were demanding to replace Urdu with Hindi. Sir Syed was very disturbed because of this demand also, because whenever he rendered any service in India, he used to render it for both the Muslims and Hindus. He used to call India a beautiful bride with beautiful eyes, that is Hindus and Muslims. But later on, he had to change his view and he presented two-nation theory, a theory on the basis of which the Muslim later on got a separate homeland. It is a very famous theory. While talking to the governor of Benares, Shakespeare, he made it clear that Hindus and Muslims are two distinct nations living in India because their religion, way of life, culture, everything is different and they could not become one. These were the words of Sir Syed. I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other. His last service, you have to give the heading of social services. Social services, in this topic, you have to discuss that Sir Syed, he also felt that the Muslims are leading such life because of their own attitude. The Muslims were not cooperating with the new rulers. They were not accepting them, their rulers. Sir Syed made it clear that in past the Muslims were the ruler of India, but it is now a fact that Britishers are the ruler and they will remain as ruler here, and the Muslims have to accept them. For this purpose, he wrote a pamphlet known as Causes of Indian Revolt. In that, he explained the real cause of war and said that the Muslims were as much responsible for wars as were the other nation. He wrote that the Muslims were dragged into the war, and to blame Muslim alone for the war is unworthy. He put the responsibility of war on the government and declared that the dictatorial and oppressive policies of government contributed a great deal toward the outbreak of this war known as War of Independence 1857.
He pointed out in the pamphlet that as there was no link between the rulers and the ruled, the government could not know the grievances of people, which resulted in the hatred and misunderstanding between the people and the government. Sir Syed translated the pamphlet in English language and dispatched copies to the high official of government and members of royal family so that the British government should come to know the real cause of revolt. These were the services which Sir Syed rendered, and after these services, the life of Muslims started changing. The Muslims started taking education. They remained themselves away from political activities of India, and socially they changed their attitude toward their new rulers. They cooperated with their new rulers, and due to these services, the Muslim, their life changed. وہ بچے جو اردو میں لے رہے ہیں وہ ان تمام خدمات جیسے کہ ان کی تعلیمی خدمات، ان کی سیاسی خدمات، ان کی معاشرتی خدمات، ان کی ہیڈنگ دیکھ کر آپ اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. تعلیمی خدمات میں ان کی وہ خدمات جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سر انجام دی، جیسے کہ علی گڑھ اسکول کا قیام، علی گڑھ کالج، غازی پور میں انہوں نے ایک اسکول کھولا، اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے اس میں بہتری آئی. اور سیاسی خدمات میں آپ جو ہیں آپ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ سیاسی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سیاست سے دور رہیں، کیونکہ اب تک انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر نہیں تھا. اور اس میں پھر آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہندوستان کی سب سے پہلی سیاسی جماعت تھی، اس کی بنیاد ایک انگریز نے رکھی تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے وہ کام کرے. وہ ایک ذریعہ تھی ہندوستان کی حکومت اور عوام کے لیے. شروع میں کانگریس نے ہندوستان کی عوام کے لیے کام کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ایک مکمل ہندو جماعت میں تبدیل ہو گئی اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کرنا اس نے شروع کیا. اور کانگریس کی طرف سے کچھ ایسے مطالبات حکومت کو پیش کیے گئے جس کی وجہ سے سر سید کو بہت دکھ ہوا، اور مسلمانوں کو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ وہ کانگریس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایک ایسا مطالبہ جیسے کہ تمام جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ان پر جو تقرری ہے وہ مقابلے کے امتحانات کے تحت کی جائے. اس مطالبے نے سر سید کو بہت حیران کیا اور مسلمانوں کو سختی سے منع کیا کہ وہ کانگریس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ کانگریس ایک ہندو جماعت بن چکی ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، اردو ہندی تنازع جو بنارس میں ہوا. بنارس کے جو ہندو تھے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اردو کو ختم کیا جائے اور وہاں پہ ہندی کو جو ہے وہ سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے. تو سر سید کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے اسی جو تنازع کے بعد دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس کی وضاحت اس طرح کی کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو بڑی قومیں آباد ہیں. کیونکہ اس سے پہلے سر سید ہندوستان کو ایک خوبصورت دلہن اور ہندو اور مسلمانوں کو اس کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے، اور یہی دو قومی نظریہ بعد میں پاکستان کی بنیاد بنی جو سر سید نے پیش کیا. اور اس کا جو تیسرا آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وہ ہے ان کی معاشرتی خدمات. سر سید نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت جو اس طرح ہے وہ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے. انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنا رویہ انگریزوں کے ساتھ تبدیل کریں اگر وہ اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں. انہوں نے ہندوؤں کی مثال دی کہ ہندو آج بہتر ہیں مسلمانوں سے کیونکہ وہ انگریزوں کو انہوں نے تسلیم کیا، ان کے ساتھ تعاون کریں. تو مسلمان بھی اگر بہتری چاہتے ہیں تو وہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ذہنی طور پر اپنا حکمران تسلیم کریں. مسلمان حکمران تھے ماضی کے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انگریز حکمران ہے اور حکمران رہے گا. اس سلسلے میں انہوں نے ایک رسالہ بھی شائع کیا اسباب بغاوت ہند کی نام سے، اور اس رسالے میں انہوں نے جنگ آزادی کے وجوہات بیان کی تاکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے تعلقات میں بہتری آئے. تو یہ ٹاپک آپ جو ہے اس کو ہیڈنگ کے ساتھ کریں، اور اس کو آپ جو اکرام ربانی کی بک وہ انگلش میں، اور اردو کی بک جو آپ کی جو نیشنل فاؤنڈیشن کی وہ اردو میں بھی مل رہی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اور کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹیل ہے تو آپ اس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.